کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ پانی کا بل نہیں دیتے واسا کا، یا جب تھوڑا سا بھی بڑھتے اور ہم احتجاج کرتے ہیں اور جب وہ بل نہیں دیتے تو جو واسا کا خرچہ ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کو پورے کرنے کے لیے پیسے کون دیتا ہے؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اکثر سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ غریب آدمی امیر آدمی کو سبسڈائز کر رہا ہے۔ جی ہاں، غریب آدمی امیر آدمی کو سبسڈائز کر رہا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شہر ہے فیصل آباد، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، میں فیصل آباد ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ اس کا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں آج سے 50 سال پہلے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی یا واسا بنایا گیا، اور چونکہ آبادی بڑھتی گئی ساتھ ساتھ، واسا آج بھی پورے شہر کے صرف 60% کو واٹر سپلائی پرووائڈ کرتا ہے اور تقریباً 75% کو سینیٹیشن یا نالیوں سیوریج کا سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد جو تقریباً 30-35 لاکھ آبادی کا شہر ہو چکا ہے، اس کا 40% یعنی کہ آلموسٹ 12-13-14 لاکھ کی آبادی واسا پانی اس کو سپلائی نہیں کرتا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فیصل آباد میں زیر زمین پانی کھاری ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ مثال ہے، لیکن فیصل آباد میں زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اب اگر واسا صرف 60% آبادی کو پانی دے رہا ہے اور 40% کو وہ پائپ لائنز ہی نہیں ہے جس سے وہ کنیکٹڈ ہو، اور جو کہ موسٹلی وہ علاقے ہیں جو کہ پیریفری پر ہیں، جو اس کے کورڈ ایریا میں نہیں ہیں، یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ علاقے بہت سارے اس میں غریب علاقے بھی ہیں، کچی آبادیاں بھی ہیں، انفارمل سیٹلمنٹس ہیں، نئی آبادیاں ہیں، ان کو واسا پانی نہیں دیتا۔ پھر وہ کہاں سے کیسے زندہ رہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ رہے، آخر انہوں نے بھی پانی پینا ہے، کھانا پکانا ہے، نہانا دھونا۔ سو واٹ دے ڈو از، ان کو کیا حل ہے کہ وہ ایک اپنے گھر میں بورنگ کرا لیتے ہیں۔ بورنگ آپ کو پتا 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ پے کیا۔ اس کے بعد اس بورنگ سے وہ موٹر لگانا پڑتی ہے اور موٹر سے وہ پانی وصول کرتے ہیں، لیکن وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ صرف گھر دھونا، نہانا، کپڑے دھونے، فرش دھونا، گاڑی دھونا، اس کام آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو موٹر چلانے کا بجلی کا بل دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پینے کے لیے اور کچن کے استعمال کے لیے وہ مجبور ہیں کہ اس شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں، شاید اس سے بھی زیادہ، پرائیویٹ واٹر وینڈرز موجود ہیں۔ پرائیویٹ واٹر وینڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹینکرز میں، سوزوکی میں، گدا گاڑیوں پہ یا ایون ریڑھیوں پر پانی کے نیلے نیلے ڈرام آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ شہر کے باہر نہر کے کنارے جہاں ٹیوب ویلز اور پمپس لگے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ بھر کے لاتے ہیں اور 200-300-400 روپے کے حساب سے وہ کنٹینر یا وہ جو ان کا ڈرم ہوتا ہے وہ اس کو بیچتے ہیں، اور لوگوں کو وہ روزانہ یا ہر دوسرے دن خریدنا پڑتا ہے، کیونکہ پینے اگر وہ بریکش پانی پئیں گے، زمین والا کھارا پانی، تو ان کے کڈنی سٹونز اور دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں۔ سو وہ پانی خریدتے ہیں اور اس کے 200-250 روپے انہیں روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن دینا پڑتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے حساب کیجئے کہ ایک وہ گھر جو فیصل آباد شہر کے اندر ہے اور وہ ایک اچھی آبادی میں، پیپلز کالونی میں، ڈی بلاک میں یا ڈی گراؤنڈ میں یا اس طرح کی جگہوں پر موجود ہے، 5 مرلے کا ہے یا 10 مرلے کا ہے، اور اس کو واسا والے پانی دے رہے ہیں، 24 گھنٹے نہیں 4-6 گھنٹے پانی آتا ہے، اور وہ کتنا بل دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ریٹس موجود ہیں، 300 روپے، 500 روپے، 1000 روپے۔ اب اس کے اور پانی بھی ان کو گھر پہ ملتا ہے، ان کے پاس سیوریج بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آبادیاں جو میں نے پہلے کہا ہے کہ اس میں انفارمل بھی ہے، غریب لوگ بھی ہیں، کچی آبادیاں بھی ہیں، نئی آبادیاں بھی ہیں، ان کو ایک تو اپنے استعمال کے لیے جو ہے وہ کھاری پانی بورنگ سے لینا پڑتا ہے، ان کو بورنگ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے، بورنگ کے بعد اس موٹر کو چلانے کی بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، اور واٹر وینڈر سے وہ ڈرم خریدنا پڑتے ہیں۔ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں یہ حساب سروے کیا تھا، بلکہ جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں کو مہینے کا تقریباً 2 سے 2,500 روپے خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ چند سال پہلے کی ہے۔ آج کا جو حساب ہے اس کے حساب سے وہ کم از کم 8 سے 10 گنا زیادہ پے کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو واسا سپلائی کر رہا ہے پانی۔
اب ایک ناانصافی تو یہ ہو گئی کہ آپ کو گھر میں پانی بھی مل گیا, آپ کو صاف پانی بھی مل گیا, آپ نے اسٹور بھی کر دیا 24 گھنٹے کا, اور اس کے بعد آپ کا سیوریج بھی ہے, اور آپ بل جو ہے وہ اس کو اتنا دے رہے ہیں, جبکہ وہی آپ کے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں, جو 40% ہے, چھوٹا علاقہ نہیں ہے, 40% آف دی سٹی, ان کو کھاری پانی ملتا ہے, ان کو موٹر لگانا پڑتی ہے, ان کو بجلی کا بل اور پرائیویٹ وینڈر سے خریدنا پڑتا ہے, اور 8 سے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ وہ پانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ ناانصافی ہے نا, لیکن ناانصافی یہاں نہیں ختم ہوتی, اس سے آگے بھی ہے. اس کے باوجود ہم جو وہ 60% جو واسا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ان کو ہم 3 مرلے اور 5 گھر مرلے والوں کو سبسڈی بھی دیتے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ واسا اگر پورے اخراجات نہیں کر پاتا سال کے, تو پچھلے کئی سالوں سے ہم ان کو بلینز آف روپیز مزید سبسڈی بھی دیتے ہیں 5 واساز کو. یہ صرف لاہور پہ میں نے عرض کیا نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کا یہی سچویشن ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل آف فیصل آباد. پاکستان کے ہر بڑے شہر کا یہی حال ہے. اب اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو بل ہم پے کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے, اس سبسڈی کو بجائے ہمارے اوپر استعمال کرنے کے اس واٹر سپلائی سسٹم کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان غریب آبادیوں کو بھی پانی مل سکے جو آج کھاری پانی پی رہے ہیں, یا ٹینکر سے خرید رہے ہیں, یا ڈرم خرید رہے ہیں. اب جب بھی ہم واسا کا بل پے نہ کریں, یا ہم اس چیز پہ خوش ہوں کہ ہمارے بل کے اوپر گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم ان غریبوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو واسا سے کنیکٹڈ نہیں ہیں.